الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ایک بات جس کے بارے میں اکثر لوگوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے یہ ہے کہ بہت سی چیزیں انسان نقد نہیں خرید پاتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ نقد خرید سکے، تو اس کو قسطوں میں خریدتا ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے وہ جائز ہوگا یا ناجائز؟ یہ سوال اصل میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بالکل سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے۔ تو اگر بینک سے سود لیا جائے، لون لیا جائے تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو قسطوں پہ خریداری کی جاتی ہے اس کی ظاہری شکل ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا سود کی ادائیگی کی جا رہی ہو، اس لیے کہ لوگ عام طور سے وہ سودی والا انداز اس میں اختیار کر کے اسی کا حساب کر کے اسی کو جوڑ گانٹ کے وہ مقرر کر دیتے ہیں قسطوں پہ۔ اور جیسے مثال کے طور پر نقد وہ چیز لی جائے تو 10,000 کی ملنے والی ہو تو اسی کو ادھار جو ہے 12,000 کی دیتے ہیں، اور پورا حساب کرتے ہیں کہ اتنے دن اگر ہم سود لیتے تو کتنا اتنے دن میں ہو جاتا، اسی کا حساب کر کے وہ اس کی قیمت بتاتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں کا خیال آتا ہے، لیکن پورا اطمینان رکھنا چاہیے اور پورے اطمینان کے ساتھ اس طرح کی بیع جو شریعت نے جائز قرار دی ہے اس پر مطمئن رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو ہوتی ہے بیع کی شکل ہے، اور بیع کی ہر شکل جائز ہے۔ سود جہاں تک ہے وہ ناجائز ہے۔ قرآن مجید نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دونوں میں مشابہت معلوم ہوتی ہے، لیکن جہاں سود ہو وہ چیز بالکل ناجائز ہوگی، حرام ہوگی، اور جہاں بیع ہو وہ بالکل جائز ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو اور ربا کو حرام قرار دیا۔ یہ ظاہری اس میں مشابہت ہوتی ہے، اسی لیے اس طرح کی بات کہی گئی۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ جب اس طریقے سے بیع کی جاتی ہے قسطوں پر تو اس میں سود کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ سود اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو کچھ قرض دیا جائے اور اس میں باقاعدہ طے کر لیا جائے کہ سالانہ اس میں اضافہ کر کے ہم اس کو واپس لیں گے، یا جو ربوی اور سودی جو اموال ہوتے ہیں ان کا باہم تبادلہ کیا جائے اور ایک طرف سے زیادہ رکھا جائے اور ایک طرف سے کم رکھا جائے۔ اس میں اس طرح کی کوئی شکل تو ہوتی نہیں، اس میں تو بس یہ ہے کہ اس کی قیمت بتا دی جاتی ہے کہ اس کو اگر آپ نقد لیں گے تو یہ آپ کو اتنے ہزار کی مل جائے گی، اور اگر ادھار لیں گے قسطوں پہ لیں گے تو یہ اس سے اتنے 1,000 2,000 بڑھ جائیں گے۔ تو یہ سب پوری طریقے سے بیع ہے، لیکن فقہا نے یہ شرط لگائی ہے کہ یہ بیع جائز تبھی ہوگی جبکہ اسی مجلس میں یہ طے کر لے کہ ہم کو نقد لینا ہے یا ادھار لینا ہے۔ اس کو جب طے کر لیا جائے تبھی بیع جائز ہوگی، ورنہ ایسے ہی اگر اڑ گئے یہ بات طے ہو گئی کہ بھائی اگر آپ نقد پیسے دیں گے تو یہ اتنے کا ہے، ادھار دیں گے تو اتنے کا ہے، اس طریقے سے کیا، کوئی ایک بات طے نہیں کی، تو اس میں چونکہ ثمن مجہول ہے لہذا بیع جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر اسی مجلس میں باقاعدہ متعین کر دیا تو چاروں کے چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ بالکل بیع کی جائز شکل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا جیسے کسی کو فریج لینی ہے یا کسی کو کوئی اور اس طریقے کا سامان لینا ہے اور اس میں نقد لے پانا اس کے لیے مشکل ہے تو دکاندار سے اگر بات کرتا ہے اور قسطوں پہ اس کی بات ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے لینا جائز ہے۔ خاص کی رقم بڑھا دی جائے قسطوں پہ کرنے پہ یہ بالکل جائز ہے۔ بس طے ہو جانا چاہیے کہ ہاں ہم کو ادھار ہی لینا ہے، اتنی قسطیں اس کی مقرر کی جائیں اور اتنے سال میں اس کی ادائیگی ہوگی۔ یہ باتیں بالکل کلیئر کر دی جائیں، بالکل صاف کر دی جائیں تو اس کے جواز میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہ جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے گاڑی وغیرہ خریدنا ہے آدمی کو، تو اگر بیچ میں بینک کو لے آیا، بینک سے لون لے لیا تو ظاہر بات ہے اس میں تو سود دینا پڑ جائے گا اور وہ جائز شکل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر شو روم ہی والوں سے بات کر لی جائے، وہ جو اس کی ایجنسی والے ہوتے ہیں انہی سے بات کر لی جائے، انہی سے طے کر لیا جائے کہ اتنے پیسے تو ہم ابھی دے دیں گے، بقیہ پیسے قسطوں پہ مقرر کر دیے جائیں، وہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دے دیں گے اتنے سال میں، اور وہ بات بالکل کلیئر کر کے صاف کر دی جائے تو بالکل یہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ جہاں بینکوں کو بیچ میں لانے کی بات ہے تو اس میں بھی ہمارے فقہا نے بعض شکلیں لکھی ہیں کہ جو جواز کی بنتی ہیں۔ ایک شکل مثلا یہ لکھی ہے کہ اگر بینک اس طریقے سے کرے
کہ وہ بینک خود اس گاڑی کو خرید لے اور وہ مرابحے کے انداز میں وہ دوسرے کے ہاتھ بیچے اور اس میں قسطیں اس کی باندھ دے اور اس میں کچھ واضح کر دے کہ بھائی اتنے کی گاڑی ہم خریدیں گے، مثال کے طور پر 5 لاکھ کی خریدیں گے اور تم کو 7 لاکھ کی دیں گے اور قسطیں مقرر کریں گے اس طرح سے، تو یہ انداز مرابحہ کا انداز کہا جاتا ہے، جس میں کہ باقاعدہ قیمت بتا دی جائے اور بتایا جائے کہ اتنا اتنا نفع لے کے اس میں کریں گے۔ اب اس میں بعض فقہا نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ اس میں اگر یہ کیا کہ اگر وقت پہ ادا نہیں کر پائے تو اس میں ہم مزید بڑھا دیں گے، تو وہ سود والی شکل ہو جائے گی اور اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن بعض دوسرے فقہا، جس میں دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کر بھی دیا کہ اگر قسط ادا نہیں کر پائے یا اس میں تاخیر کر دی تو اتنا بڑھا دیں گے، کر بھی دیا تب بھی یہ بے جائز ہوگی، تب جبکہ وقت پر ادائیگی کے پورا مکمل آدمی کو اعتماد ہو کہ ہم وقت پہ ادائیگی کر لیں گے اور اس کو ہم بڑھنے نہیں دیں گے، تو اس سے ان کا جو فتویٰ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک شکل بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی بیچ میں لے آتا ہے کس کو، بینک والوں کو، اور اس میں مسئلہ اس کا دوسرا ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پوری گاڑی وہ نقد خرید سکتا ہے، لیکن وہ کیوں خرید رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر پورے پیسے اپنے شو کر دے تو اس کے لیے خطرہ موجود ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس والے جو ہیں اس کے اوپر چھاپہ مار دیں گے اور پیچھے سے آگے سے اس طرح سے ٹیکس اس کے اوپر مقرر کر دیں گے جس سے اس کو پریشانی ہوگی۔ اس مجبوری کے تحت وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بینک سے لون لے کے اور اس گاڑی کو خریدتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں بھی یہی ہے کہ اگر اس طرح کی مجبوری ہو تو وہ گاڑی اس طریقے سے خرید سکتا ہے، اگرچہ لون لینا پڑ رہا ہے، اس کا سود بھی دینا پڑ جائے گا اس کو، اور وہ اصلاً گناہ کی چیز ہے، لیکن ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لون لے رہا ہے، تو پہلی جو ہم نے قسطوں والی شکلیں لکھی ہیں وہ شکل اگر بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ناجائز شکل ہوگی۔ اس کو پھر بجائے نئی گاڑی لینے کے وہ چاہیے کہ کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی کم پیسوں میں جو مل جاتی ہو لے لے، اس لیے کہ اتنی جب اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے اقدام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے، شریعت کی طرف سے چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ متفقہ مسئلہ ہے، چاروں کے چاروں ائمہ، بلکہ چاروں ائمہ کے علاوہ جو دوسرے ائمہ ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس میں ہونا چاہیے کہ جب قسطوں پہ خریداری کرنے کی بات ہو، نقد میں دوسری رقم بتائی جا رہی ہو، ادھار میں دوسری رقم بتائی جا رہی ہو، تو ایک رقم اسے طے کر لے کہ کون والی اس سے ہم کو لینا ہے، نقد لینا ہے یا ادھار لینا ہے، ورنہ اگر اس طریقے سے نہیں کرتا ہے تو حدیث شریف میں صاف اس کی ممانعات ہے۔ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتین، ترمذی نے جہاں اس حدیث کو نقل کیا وہاں یہ بات بھی بتائی کہ یہ شکل بھی اس میں آتی ہے کہ دو اس کے دام بتائے جائیں اور کسی ایک دام کو طے نہ کیا جائے، تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس شکل کی تو فقہا نے اجازت نہیں دی ہے۔ باقی اگر ایک رقم وہ طے کر لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔